نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المؤمنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم مجھ سے ہی صادر ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم نے کہا، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم مجھ سے ہی ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عضو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ رضی اللہ عنہ کے حکم اور شریعت کے فتووں سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ نے فرمایا، بیان کرو۔ ملزم نے عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم وعدہ پورا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کے بعد اس نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لیا۔ جائزے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام اور مشاہران خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ وہ 2 نوجوان بھی آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ اکرام بے چینی سے انتظار کرنے لگے، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ رضوان اللہ کو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ ان 2 نوجوانوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ
یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دل دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جمع تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گئے، موت سے پہلے انہوں نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی ہے۔ جب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی، کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے بھی کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل رو پڑے اور ان 2 نوجوان نے التجا کی کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک ایمان افروز واقعہ بتایا ہے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔